جی السلام علیکم، میں ہوں نوید اور آپ ہیں ساریاز کے اوپر، ساریاز کے ٹویٹر سپیس پہ. اور آج جیسے ہم نے آپ کو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو تھا وہ ڈسکس کرنا تھا آپ کے ساتھ، تو اس کے مناسبت سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ گوگ مگوگ جو ہیں، جن کو انگلش کے اندر گوگ مگوگ کہا جاتا ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری زبان میں اس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، کہ یاجوج ماجوج کی کیا حقیقت ہے اور ہمیں یہ لفظ کیسے پتہ چلا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب سب سے پہلے تو اس کی پرسپشن کو دیکھیں کہ یہ یاجوج ماجوج کون تھے اور اسلام کے اندر ہمارے ریلیجن میں کیسے ان کی ڈسکشن آئی اور ہمیں کیسے پتہ چلا. تو یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے تھے کہ اگر تو آپ نبی ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ یاجوج ماجوج کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور اصحاب کہف اور ایک دو اور سوالات. ہم آج کے ٹاپک میں یاجوج ماجوج تک ہی اس چیز کو رکھیں گے. کسی اور دن سیون سلیپرز اصحاب کہف جو ہیں، جس پہ سورہ کہف کا نام بھی ہے، دا کیف، وہ ڈسکس کریں گے. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں جب سوال پوچھا گیا تو یاجوج ماجوج کے لیے قرآن میں آیتیں اتری. سورہ کہف کے اندر if I'm not wrong 94 نمبر آیت کے اندر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. اور اس کی جو سیکوینس ہے، جیسے آپ کو پتا، جو ترتیب ہے آیتوں کی، ہم نے بعد میں کی ہے. تو بیسیکلی یہ آیت جب اتری تو یہ اس کے اندر جواب آیا کہ یاجوج ماجوج کون ہے. اگر آپ اس کو تورات کے اور بائبل کے اور دوسرے جو ڈسٹارٹڈ ریلیجنز ہیں اسلام کہ جو لوگوں نے جن امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ، ظاہر ہے ایک چیز آپ کو اس کے اندر کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلام اور مسلمان، دنیا کے پہلے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور دنیا کے پہلے انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور دنیا کے پہلے مسلمان، جیسے میں نے آپ کو بولا، وہ وہی تھے، حضرت آدم. وہاں سے اسلام چلا، 1,24,000 نبی آئے، کیونکہ ہر دور کے اندر لوگوں نے، ان کے امتیوں نے اپنے نبیوں کی جو ٹیچنگز تھی اس سے وہ منحرف ہو گئے. تو جب وہ منحرف ہو گئے تو پھر نیا نبی آیا اور ان کو دوبارہ سے پریچ کیا اور ان کو دوبارہ سے لے کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین جو حضرت آدم سے سٹارٹ ہوا تھا، وہ اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور آخری نبی، the seal of the prophet، وہ تھے. تو یہ واقعات جو یہودیوں نے جیسے یاجوج ماجوج کا پوچھا، صاحب ظاہر ہے یہ اس سے پہلے ادوار کا ہے، پرانا ہے. اس کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں کہ بلینز آف ایئرز دنیا کو ہو گئے ہیں. اس کی کوئی ابھی تک شواہد موجود نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کتنی دیر اس دنیا کو ہو گئے ہیں. ہر بندہ ایک اندازے کے اوپر چلتا ہے، اور جو جیسے ایک ثبوت والا اندازہ ہوتا ہے کہ جو فاسل ملے ہیں، ہیومن فاسل، ویسے تو جانوروں کے فاسل بلینز آف ایئرز کے ہیں، لیکن جو ہیومن فاسل سب سے پرانا ملا ہے وہ 3,60,000 سال پرانا ہے، یعنی ایک انسان کا. تو اس کا مطلب 3,60,000 سال پہلے بھی انسان موجود تھا دنیا میں. تو یاجوج اور ماجوج، کئی لوگ کہتے ہیں، جیسے یہودی ہیں، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایک ہی ٹرائب کا نام ہے، ایک ہی بندے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے. یاجوج او ماجوج، قرآن میں بھی ان کو یاجوج او ماجوج کہا گیا ہے. یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے تھے، یافت، سام اور حام، 3 ان کے بیٹے تھے، جو ان کے ساتھ نوح زارک جس کو کہتے ہیں، حضرت نوح کی جو کشتی تھی اس کے اوپر وہ آئے، اور وہاں سے پھر دنیا دوبارہ چلی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد، سیلاب کے بعد. تو جو یافت تھا، یافت کے 2 بیٹے تھے، گوگ اور مگوگ، اور 2-3 اور بھی بیٹے تھے. اور جو دوسرے بیٹے تھے ان کے
حام اور سام ان سے ایک بیٹے سے افریقہ والی سائڈ کے اوپر وہ گئے, وہاں آگے ٹرائبز نکلی, اور ایک بیٹے سے یہ جو ٹرکس ہیں وہاں ٹرکس والی سائڈ کے اوپر گئے. جو حام تھا وہ سوڈان اور یہ جو ایریا افریقہ کا آتا ہے وہاں وہ جا کے پس گیا, جو حضرت نوح کا بیٹا تھا. اور جو شام تھا وہ عربس, جو عربز نکلے ہیں وہ شام سے نکلے ہیں. سیم جس کو کہتے ہیں, سیم, شیم, ہیم, یہ تھوڑی سی پروننسیشن میں فرق ہے لیکن بیسیکلی یہ. اور جو یافت تھا, یافت کی جو ڈیٹیل آتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں آتی, پتہ نہیں چلتا کہ یافت کی آگے لائنیج کہاں چل رہی ہے. باقی حام اور سام جو ہیں دونوں کی آپ کو ایک لائنیج ملتی ہے, حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور ٹرکس اور وہ سارے ان سے آتے ہیں. لیکن یافت کی لائنیج کا پتہ نہیں چلتا کہ یافت کی لائنیج کہاں گئی. تو یہاں سے ہم نے اس چیز کو ہم نے جو ہے پکڑنا ہے کہ جب یافت کی لائنیج نہیں آ رہی تو دیٹ مینس وہی وہ لاسٹ ٹرائب تھی جو یافت کے ٹائم کے اوپر مطلب غائب ہوگی, کہ اس کی آگے لائنیج آپ کو ایسا نظر نہیں آتی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو جنرل پرسپشن ہے یہودیوں کی وہ کیا ہے. یہودیوں کی جنرل پرسپشن یہی ہے کہ یافت کے 2 بیٹے تھے, حضرت نوح کے جو بیٹے تھے یافت ان کے 2 بیٹے تھے, گوگ اینڈ مگوگ. اور گوگ اینڈ مگوگ سے آگے ٹرائب نکلی اور ان سے انہوں نے پروفیسیز رکھی ہوئی ہیں which are similar to our prophecies, جو ہماری پروفیسیز ہیں اسلام میں ان سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہیں کہ جی آخر الزمان کے اوپر, اینڈ آف ٹائمز کے اوپر گوگ اینڈ مگوگ آئیں گے اور وہ جروسلم کے اندر آئیں گے اور جروسلم کے اندر وہ تباہی مچائیں گے. یہ میں آپ کو کلیئر کر لوں, جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سیشن میں بتایا تھا کہ جیسے دجال مسیح کے اوپر جو پروفیسیز ہیں ان کے اندر بھی ہماری ایک یونیفیکیشن ہے ابراہیمک ریلیجنز کی, کہ سب کہتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ بھی آئے گا, سب کہتے ہیں امام مہدی بھی آئے گا, ہم کہتے ہیں, اور یہودی کہتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا. تو یہ ایک ٹرائنگل جو ہے وہ بن جاتا ہے. تینوں کو 3 لوگوں کا انتظار ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ ہیرو اور ویلن کا ڈفرنس ہے. کہ یہودی کہتے ہیں ہمارا دجال جو ہے the king of son of David جو ہوگا وہ ہمارا جو ہے وہ ہیرو ہے. ہمارا مسلمانوں کے حضرت امام مہدی ہیں, ہم کہتے ہیں حضرت امام مہدی لیڈ کریں گے. حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمی آئے گی, کرسچنز کہتے ہیں کہ سیکنڈ کمنگ حضرت عیسیٰ کی آئے گی. اور وہ تو یہ اس کے اندر آپ کا ایک کانسیپٹ تو ملتا جلتا ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ آپ کا ہیرو کون سا ہے اور ان کا ہیرو کون سا ہے, فرق ہے اس کے اندر. لیکن اگر آپ یاجوج اور ماجوج کے کانسیپٹ کے اندر آتے ہیں تو یاجوج اور ماجوج کے اندر یہودی, عیسائی اور مسلمان تینوں میں سے کوئی بھی یاجوج گوگ مگوگ کو ہیرو کنسیڈر نہیں کرتا. تینوں ہی اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ گوگ مگوگ جو ہیں وہ آ کے تباہی مچائیں گے اور وہ ساری دنیا کو مطلب تنگ کریں گے, اور تعداد میں جو ساری چیزیں یونیفیکیشن جس کے اندر سب کے کانسیپٹ کی آتی ہے میں آپ کو آگے جا کے اس کو بتاؤں گا. لیکن اس کے اندر ایک چیز پہ ہم سب جو ابراہیمک ریلیجن, آئی ریپیٹ, ریلیجنز ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جو ہیں یہودی, کرسچنز اور مسلمان, تو یہ سب لوگ یاجوج ماجوج کو ویلن ہی کنسیڈر کرتے ہیں. یہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم وہ یہودی کہیں کہ نہیں یاجوج ماجوج ہمارے ہیرو ہیں. اچھا, اب یاجوج اور ماجوج کی جو کانسیپٹ ہے کہ یہودیوں کے اندر کیا ہے, اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کی وہ جو ساری جو ٹیچنگز ہیں ان کو پڑھیں جن کے اندر اس کا ذکر ہے, تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انہوں نے کنسیڈر کیا تھا کہ یہ صلاح الدین ایوبی ہے. آپ پڑھ لیں اس کو, آپ جب سرچ کریں گے کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف یاجوج ماجوج ان یعنی جوز کے اندر کیا ہے, تو یہ کہتے تھے کہ جو صلاح الدین ایوبی نے, مسلمانوں نے جو ٹرائبز مسلمانوں کی آئی تھی یہ کردستان سے, اور وہ تو یہ ان کو ریلیٹ بھی کرتے تھے کہ یہ شاید وہ یاجوج ماجوج ہیں جنہوں نے آ کے
जेरूसलम پہ کیپچر کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے ادھر اپنی اسٹیبلش کر دی، اپنی کنگڈم وہاں اسٹیبلش کر دی۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے، اس میں وہ تھوڑے سے غلط اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے کنگڈم لی تھی جیروسلم کی، جس کو یہ کنگڈم آف ہیون کہتے تھے، تو وہ یہودیوں سے نہیں لی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی جنگ کروسیڈ وارز تھی، وہ عیسائیوں کے ساتھ تھیں، تو اس لیے ان کا یہ فلو آتا ہے اس کے اندر، اس کے ایک کانسیپٹ کے اندر، کہ یہ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور مسلمان سارے یہ جو تھے یاجوج ماجوج ہیں ہمارے لیے، تو وہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ادھر کنگڈم نہیں تھی، یہودی وہاں رول نہیں کرتے تھے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ان کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ آخر کیا کانسیپٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کرسچنز کے اندر جائیں تو کرسچنز نے بھی اسی طریقے سے گوگ مگوگ کو بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے، گوسپل اور ساری چیزوں کے اندر ان کا ذکر آتا ہے یاجوج ماجوج کا، اس کو گوگ اینڈ مگوگ کا نام دیا ہوا ہے، اور وہی یہی کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے بیٹے یافت جو تھے ان کی اولاد ہیں یہ دونوں، اور یہ دو ٹرائبز وہاں سے نکلی، ایک جو ہے وہ یہ جو ہمارے ٹرکش اور رشین سٹیٹس ہیں کیسپین سی والی سائڈ پہ وہاں نکل گئے، اور ایک جو تھے وہ اسرائیل والی سائڈ پہ نکل گئے، یہ یہودیوں کو بھی یاجوج ماجوج تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ٹرکس کو اور مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ دو ٹرائبز ہیں کرسچن جو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ہم اپنے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر ان کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر میرے خیال میں if I'm not wrong 2 جگہ کے اوپر ہی ان کا ذکر ہے، ایک سورہ انبیاء کے اندر ہے اور ایک یہ سورہ کہف کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر یاجوج ماجوج کو، اور یہ بھی ذکر اس لیے آیا کیونکہ وہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، تو اس کے جواب میں ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ حضرت نوح کے اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نوح کے جو بیٹے یافت تھے وہی کہتے ہیں ہم۔ یافت کے 2 بیٹے تھے، ویری ٹرو، ایک کا نام یاجوج تھا، ایک کا نام ماجوج تھا، اور یہ دونوں جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہم بھی کانسیپٹ لے کے چلتے ہیں۔ مجھے تھوڑے دنوں پہلے جب ہم نے یہ سیشن کو ہوسٹ کرنے کا بولا تو کافی لوگوں کے کمنٹس آئے، میسیجز آئے بہت سارے لوگوں کے، اور انہوں نے، کوئی کہتا ہے کہ جی یاجوج ماجوج، میں ساری چیزوں کو ڈسکس کروں گا، انہوں نے کہا جی یہ یہودی یاجوج ماجوج ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ چیز بتانی تھی کہ دیکھیں جو ٹائم لائن ہے نا، ہمیشہ بھی آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں جب ہم غزوہ ہند کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اندر بھی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ 3-4 احادیث کو جب آپ کمبائن کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری اینڈ آف ٹائم کی ہیں، آخر الزمان کی احادیث ہیں، لیکن آپ اس کے اندر یہ بیلنس نہیں رکھتے کہ ٹائم لائن بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ایک پہلے ہے وہ پیچھے ہے، وہ اسی طریقے سے یاجوج ماجوج والے جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ جائیں، حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم سے پہلے تھے، حضرت موسیٰ سے پہلے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے یاجوج اور ماجوج، اور ان کی لائنیج ختم ہو گئی ہوئی، ان کی لائنیج ملتی نہیں ہے۔ جب آپ خود کنسیڈر کریں کہ یاجوج اور ماجوج کے درمیان میں ذوالقرنین نے اگر بیریئر بنا دیا تھا، سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو کہتے ہیں، بائبل میں آئرن کرٹن کہتے ہیں، اور یہ یہودی بھی اس کو آئرن کرٹن کہتے ہیں، انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو جی السلام علیکم، میں ہوں نوید اور آپ ہیں ساریاز کے اوپر، ساریاز کے ٹویٹر سپیس پہ، اور آج جیسے ہم نے آپ کو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو تھا وہ ڈسکس کرنا تھا آپ کے ساتھ، تو اس کے مناسبت سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ گوگ مگوگ جو ہیں، جن کو انگلش کے اندر گوگ مگوگ کہا جاتا ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری زبان میں اس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، کہ یاجوج ماجوج کی کیا حقیقت ہے اور ہمیں یہ لفظ کیسے پتہ چلا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس کی پرسپشن کو دیکھیں کہ یہ یاجوج ماجوج کون تھے، اور اسلام کے اندر ہمارے ریلیجن میں کیسے ان کی ڈسکشن آئی اور ہمیں کیسے پتہ چلا۔ تو
تو یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے تھے کہ اگر تو آپ نبی ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ یاجوج ماجوج کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور اصحاب کہف اور ایک دو اور سوالات۔ ہم آج کے ٹاپک میں یاجوج ماجوج تک ہی اس چیز کو رکھیں گے۔ کسی اور دن 7 سلیپرز اصحاب کہف جو ہیں، جس پہ سورہ کہف کا نام بھی ہے دا کیف، وہ ڈسکس کریں گے۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں جب سوال پوچھا گیا تو یاجوج ماجوج کے لیے قرآن میں آیتیں اتری۔ سورہ کہف کے اندر if I'm not wrong 94 نمبر آیت کے اندر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اور اس کی جو سیکوینس ہے، جیسے آپ کو پتا جو ترتیب ہے آیتوں کی، ہم نے بعد میں کی ہے۔ تو بیسیکلی یہ آیت جب اتری تو یہ اس کے اندر جواب آیا کہ یاجوج ماجوج کون ہے۔ اگر آپ اس کو تورات کے اور بائبل کے اور دوسرے جو ڈسٹارٹڈ ریلیجنز ہیں اسلام کے، جو لوگوں نے جن امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ، ظاہر ہے ایک چیز آپ کو اس کے اندر کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلام اور مسلمان، دنیا کے پہلے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور دنیا کے پہلے انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور دنیا کے پہلے مسلمان جیسے میں نے آپ کو بولا وہ وہی تھے، حضرت آدم۔ وہاں سے اسلام چلا، 1,24,000 نبی آئے، کیونکہ ہر دور کے اندر لوگوں نے، ان کے امتیوں نے اپنے نبیوں کی جو ٹیچنگز تھی اس سے وہ منحرف ہو گئے۔ تو جب وہ منحرف ہو گئے تو پھر نیا نبی آیا اور ان کو دوبارہ سے پریچ کیا اور ان کو دوبارہ سے لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین جو حضرت آدم سے سٹارٹ ہوا تھا وہ اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور آخری نبی the seal of the prophet وہ تھے۔ تو یہ واقعات جو یہودیوں نے جیسے یاجوج ماجوج کا پوچھا، صاحب ظاہر ہے یہ اس سے پہلے ادوار کا ہے، پرانا ہے۔ اس کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں کہ بلینز آف ایئرس دنیا کو ہو گئے ہیں، اس کی کوئی ابھی تک شواہد موجود نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کتنی دیر اس دنیا کو ہو گئے ہیں۔ ہر بندہ ایک اندازے کے اوپر چلتا ہے، اور جو جیسے ایک ثبوت والا اندازہ ہوتا ہے کہ جو فاسل ملے ہیں، ہیومن فاسل، ویسے تو جانوروں کے فاسل بلینز آف ایئرس کے ہیں، لیکن جو ہیومن فاسل سب سے پرانا ملا ہے وہ 3,60,000 سال پرانا ہے، یعنی ایک انسان کا۔ تو اس کا مطلب 3,60,000 سال پہلے بھی انسان موجود تھا دنیا میں۔ تو یاجوج اور ماجوج، کئی لوگ کہتے ہیں جیسے یہودی ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایک ہی ٹرائب کا نام ہے، ایک ہی بندے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ یاجوج او ماجوج، قرآن میں بھی ان کو یاجوج او ماجوج کہا گیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے تھے، یافت، سام اور حام، 3 ان کے بیٹے تھے، جو ان کے ساتھ نوح زارک جس کو کہتے ہیں، حضرت نوح کی جو کشتی تھی اس کے اوپر وہ آئے، اور وہاں سے پھر دنیا دوبارہ چلی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد، سیلاب کے بعد۔ تو جو یافت تھا، یافت کے 2 بیٹے تھے، گوگ اور مگوگ، اور 2-3 اور بھی بیٹے تھے، اور جو دوسرے بیٹے تھے ان کے حام اور سام، ان سے ایک بیٹے سے افریقہ والی سائڈ کے اوپر وہ گئے، وہاں آگے ٹرائبز نکلی، اور ایک بیٹے سے یہ جو ٹرکس ہیں وہاں ٹرکس والی سائڈ کے اوپر گئے۔ جو حام تھا وہ سوڈان اور یہ جو ایریا افریقہ کا آتا ہے وہاں وہ جا کے پس گیا، جو حضرت نوح کا بیٹا تھا، اور جو شام تھا وہ عربز، جو عربز نکلے ہیں وہ شام سے نکلے ہیں۔ سیم جس کو کہتے ہیں، سیم، شیم، ہیم، یہ تھوڑی سی پروننسیشن میں فرق ہے، لیکن بیسیکلی یہ ہے۔ اور جو یافت تھا، یافت کی جو ڈیٹیل آتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا کہ یافت کی آگے لائنیج کہاں چل رہی ہے۔ باقی حام اور شام جو ہیں دونوں کی آپ کو ایک لائنیج ملتی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور ٹرکس اور وہ سارے ان سے آتے ہیں، لیکن یافت کی لائنیج
کا پتہ نہیں چلتا کہ یافت کی لائنیج کہاں گئی. تو یہاں سے ہم نے اس چیز کو ہم نے جو ہے پکڑنا ہے کہ جب یافت کی لائنیج نہیں آ رہی تو دیٹ مینس وہی وہ لاسٹ ٹرائب تھی جو یافت کے ٹائم کے اوپر مطلب غائب ہوگی, کہ اس کی آگے لائنیج آپ کو ایسا نظر نہیں آتی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو جنرل پرسپشن ہے یہودیوں کی وہ کیا ہے. یہودیوں کی جنرل پرسپشن یہی ہے کہ یافت کے 2 بیٹے تھے, حضرت نوح کے جو بیٹے تھے یافت, ان کے 2 بیٹے تھے, گوگ اینڈ مگوگ, اور گوگ اینڈ مگوگ سے آگے ٹرائب نکلی اور ان سے انہوں نے پروفیسیز رکھی ہوئی ہیں which are similar to our prophecies, جو ہماری پروفیسیز ہیں اسلام میں ان سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہیں کہ جی آخر الزمان کے اوپر, اینڈ آف ٹائمز کے اوپر گوگ اینڈ مگوگ آئیں گے اور وہ جروسلم کے اندر آئیں گے اور جروسلم کے اندر وہ تباہی مچائیں گے. یہ میں آپ کو کلیئر کر لوں, جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سیشن میں بتایا تھا کہ جیسے دجال مسیح کے اوپر جو پروفیسیز ہیں ان کے اندر بھی ہماری ایک یونیفیکیشن ہے ابراہیمک ریلیجنز کی, کہ سب کہتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ بھی آئے گا, سب کہتے ہیں امام مہدی بھی آئے گا, ہم کہتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا. تو یہ ایک ٹرائنگل جو ہے وہ بن جاتا ہے, تینوں کو 3 لوگوں کا انتظار ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ ہیرو اور ویلن کا ڈفرنس ہے, کہ یہودی کہتے ہیں ہمارا دجال جو ہے, دا کنگ آف سن آف ڈیوڈ جو ہوگا وہ ہمارا جو ہے وہ ہیرو ہے. ہمارا مسلمانوں کے حضرت امام مہدی ہیں, ہم کہتے ہیں حضرت امام مہدی لیڈ کریں گے, حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ آئے گی. کرسچنز کہتے ہیں کہ سیکنڈ کمنگ حضرت عیسیٰ کی آئے گی. اور وہ تو یہ اس کے اندر آپ کا ایک کانسیپٹ تو ملتا جلتا ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ آپ کا ہیرو کون سا ہے اور ان کا ہیرو کون سا ہے, فرق ہے اس کے اندر. لیکن اگر آپ یاجوج اور ماجوج کے کانسیپٹ کے اندر آتے ہیں تو یاجوج اور ماجوج کے اندر یہودی, عیسائی اور مسلمان تینوں میں سے کوئی بھی یاجوج گوگ مگوگ کو ہیرو کنسیڈر نہیں کرتا. تینوں ہی اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ گوگ مگوگ جو ہیں وہ آ کے تباہی مچائیں گے اور وہ ساری دنیا کو مطلب تنگ کریں گے, اور تعداد میں جو ساری چیزیں یونیفیکیشن جس کے اندر سب کے کانسیپٹ کی آتی ہے میں آپ کو آگے جا کے اس کو بتاؤں گا. لیکن اس کے اندر ایک چیز پہ ہم سب جو ابراہیمک ریلیجن, آئی ریپیٹ ریلیجنز ہیں, حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جو ہیں یہودی, کرسچنز اور مسلمان, تو یہ سب لوگ یاجوج ماجوج کو ویلن ہی کنسیڈر کرتے ہیں. یہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم وہ یہودی کہیں کہ نہیں یاجوج ماجوج ہمارے ہیرو ہیں. اچھا, اب یاجوج اور ماجوج کی جو کانسیپٹ ہے کہ یہودیوں کے اندر کیا ہے, اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کی وہ جو ساری جو ٹیچنگز ہیں ان کو پڑھیں جن کے اندر اس کا ذکر ہے, تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انہوں نے کنسیڈر کیا تھا کہ یہ صلاح الدین ایوبی ہے. آپ پڑھ لیں اس کو, آپ جب سرچ کریں گے کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف یاجوج ماجوج ان یعنی جوز کے اندر کیا ہے, تو یہ کہتے تھے کہ جو صلاح الدین ایوبی نے, مسلمانوں نے جو ٹرائبز مسلمانوں کی آئی تھی یہ کردستان سے, اور وہ تو یہ ان کو ریلیٹ بھی کرتے تھے کہ یہ شاید وہ یاجوج ماجوج ہیں جنہوں نے آ کے جروسلم پہ کیپچر کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے ادھر اپنی اسٹیبلش کر دی, اپنی کنگڈم وہاں اسٹیبلش کر دی. لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے, اس میں وہ تھوڑے سے غلط اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے کنگڈم لی تھی جروسلم کی, جس کو یہ کنگڈم آف ہیون کہتے تھے, تو وہ یہودیوں سے نہیں لی تھی. صلاح الدین ایوبی کی جنگ کروسیڈ وارز تھی, وہ عیسائیوں کے ساتھ تھی. تو اس لیے ان کا یہ فلو آتا ہے اس کے اندر, اس کے ایک کانسیپٹ کے اندر, کہ یہ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور مسلمان سارے یہ جو تھے یاجوج ماجوج ہیں ہمارے لیے. تو وہ ایسے نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ادھر کنگڈم نہیں تھی, یہودی وہاں رول نہیں کرتے تھے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا ان کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ آخر کیا کانسیپٹ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کرسچنس کے اندر جائیں تو کرسچنس نے بھی اسی طریقے سے گوگ مگوگ کو بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے, گاسپل
اور ساری چیزوں کے اندر ان کا ذکر آتا ہے یاجوج ماجوج کا. اس کو گوگ اینڈ میگوگ کا نام دیا ہوا ہے. اور وہی یہی کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے بیٹے یافت جو تھے ان کی اولاد ہیں یہ دونوں. اور یہ دو ٹرائبز وہاں سے نکلی. ایک جو ہے وہ یہ جو ہمارے ٹرکش اور رشین سٹیٹس ہیں کیسپین سی والی سائڈ پہ وہاں نکل گئے. اور ایک جو تھے وہ اسرائیل والی سائڈ پہ نکل گئے. یہ یہودیوں کو بھی یاجوج ماجوج تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹرکس کو اور مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ دو ٹرائبز ہیں کرسچن جو کہتے ہیں. اس کے بعد اب آتے ہیں ہم اپنے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر ان کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر میرے خیال میں if I'm not wrong 2 جگہ کے اوپر ہی ان کا ذکر ہے. ایک سورہ انبیاء کے اندر ہے اور ایک یہ سورہ کہف کے اندر ہے. تو اس کے اندر یاجوج ماجوج کو اور یہ بھی ذکر اس لیے آیا کیونکہ وہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا. تو اس کے جواب میں ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ حضرت نوح کے اولاد میں سے ہیں. اور حضرت نوح کے جو بیٹے یافت تھے وہی کہتے ہیں ہم. یافت کے 2 بیٹے تھے ویری ٹرو. ایک کا نام یاجوج تھا ایک کا نام ماجوج تھا. اور یہ دونوں جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہم بھی کانسیپٹ لے کے چلتے ہیں. مجھے تھوڑے دنوں پہلے جب ہم نے یہ سیشن کو ہوسٹ کرنے کا بولا تو کافی لوگوں کے کمنٹس آئے میسیجز آئے